افتخار سے کہیں کہ میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں، میں اس گھرانے کا آدمی ہوں، میں نے ان کی تعلیمات کے زیر سایہ میں نے اپنے اخلاق کو پرورش دی ہے، اور میں بیزار ہوں ان لوگوں سے جو پست اخلاق رکھتے ہیں، میں بیزار ہوں، میں براعت کا اظہار کرتا ہوں ان لوگوں سے جو بد ذات اور بد اخلاق ہیں۔ جب عوام کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ انہیں اپنے اخلاقی رویوں کی اصلاح کرنی ہے، تو پھر اہل منبر حضرات بھی اخلاقی رویوں پر درس نہیں دیا کرتے۔ یہ مسئولیت پیدا کرے گا روان شناس کے اندر، تاکہ وہ ایک جدی حکمت عملی تیار کرے اس انسان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ اخلاق کہتے ہیں انسان کے نفس کے اندر وہ راسخ اور پائیدار صفات کا مجموعہ، جس کی وجہ سے فعل یا عمل بآسانی اور راحتی کے ساتھ وجود میں آئے، اور جس پر سوچنا اور فکر کرنا نہ پڑے، یعنی وہ انسان کا ملکہ نفسانی بنا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میری بعثت یا میں مبعوث ہی اسی لیے کیا گیا ہوں تاکہ میں صالح الاخلاق یا مکارم الاخلاق کو اتمام کی حدوں میں داخل کروں، اس کو بلندیوں تک پہنچاؤں۔ جمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے آشکار ہو، سب کے لیے آشکار نہیں ہے، اس کے لیے کمال چاہیے۔ اخلاق ضروری ہے۔ اخلاق کون بتائے گا؟ پیغمبر اکرم کی ذات۔ پیغمبر نے اخلاقی فضائل منتقل کیے اہل بیت کی طرف، اور اہل بیت کی سیرت سے لینے والے علماء، اہل بیت کی سیرت کو قبول کرنے والے علماء کا آج اگر رویہ اور ایتھیکل بیہیویئر دیکھیں تو ہم اس مقام پہ پہنچیں گے کہ یہی ہے وہی حق کا راستہ۔ اور کمال کی ضرورت آپ کو بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو بھی دنیا میں زیبائی دیکھنے کا عاشق ہے، اگر خدا کی زیبائی دیکھنی ہے، دین کی زیبائی دیکھنی ہے، آخرت کی زیبائی دیکھنی ہے، خود حسن اخلاق کی زیبائی دیکھنی ہے، تو آپ کو لامحالہ کمال پر فائز ہونا پڑے گا۔ کہ اے کاش کہ ہم اپنی چاہت کے معاملے میں امام علی ابن ابی طالب کو چاہیں۔ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو آپ رول ماڈل بناتے ہیں، جس سے آپ محبت اور عشق ورزی کرتے ہیں، وہ آپ کے اخلاق پر تاثیر گزارتا ہے، وہ اثر رکھتا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی جان چھڑا لے کہ نہیں، میں ایک ایسے محیط میں رہا ہوں جس کے تقاضے یہ ہیں کہ میں بد اخلاق و بدذات بنوں۔ محیط کو تبدیل کریں۔ شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہو کر دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم شجرہ نبوت و امامت سے منسلک افراد ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین، آج کے درس میں ہم زیر بحث لائیں گے اخلاق کو، مفہوم اخلاق کو ذکر کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی اہمیت اور ضرورت آج ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ ہے۔ اخلاق کو ہم نے آج بہت سادہ سمجھ لیا ہے، یعنی اخلاق کے بارے میں ڈسکشن، اخلاق کے بارے میں بحث یا اخلاق کے بارے میں علمی منابع ہم نے ڈسکس کرنا چھوڑ دیے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آج ہمارے معاشروں سے، لوگوں کے اندر سے اخلاق ختم ہو گیا ہے، اور جس چیز کو اخلاق کے نام پر ہم جانتے ہیں وہ سخت اشتباہ ہے۔ یعنی اگر ہم اہمیت اور ضرورت اخلاق پر ڈسکشن کریں تو یہ بات ہمیں پتہ لگے گی کہ آج دنیا میں ہمارے پاس اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی سارا وقت ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے صرف کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں کہ آج اخلاقی معیارات کو آہستہ آہستہ گریجولی کم کیا جا رہا ہے یا ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے عناصر مختلف ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ اخلاق کیا ہے تو آج کوئی بھی ایک سادہ انسان پوچھیں کہ فلان شخص کا اخلاق کیسا ہے، تو وہ اس کی ریاکاری یا وہ اس کی ڈرامے بازیوں کو اخلاق سمجھ بیٹھا ہے۔
یعنی ایک انسان ظاہری طور پر ایک عمل انجام دے رہا ہے، ظاہری طور پر اپنا ایک اخلاقی رویہ بنایا ہوا ہے خاص شرائط کے اندر، اور یہ رویہ ان خاص شرائط میں ڈفرینٹ ہوتا ہے اور اس محفل اور مجلس کے علاوہ اس کا رویہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو ہم اس میں اب تاریخ کو اور روایات کو اور ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے تاکہ ایک عام سادہ لو انسان کی سمجھ میں آئے کہ اخلاق یعنی کیا۔ یعنی ہم نے شاید اخلاق کو بہت معمولی موضوع سمجھا ہوا ہے، اخلاقی موضوعات پر ہماری گرفت کم ہے، یعنی ہمارے پاس مثالیں اخلاق کی زیادہ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خود اخلاق کے پیچھے نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اخلاق اپنے اندر اعلیٰ اخلاق قائم کریں، اسی لیے ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ کسی سے تقاضا کریں کہ آقا ہمیں اخلاق کی بلندیاں بتائیں، ہمیں اخلاقی مثالیں دیں، ہمیں اخلاق کا درس دیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ سادہ ہیں اور ہم بھی اس کے پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی اس اخلاقی رویوں کو تبدیل کرنے کے عاشق نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ممبروں سے وہی دیتے ہیں۔ جب عوام کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ انہیں اپنے اخلاقی رویوں کی اصلاح کرنی ہے تو پھر اہل ممبر حضرات بھی اخلاقی رویوں پر درس نہیں دیا کرتے۔ وہ چند اشخاص کو چھوڑ کر، وہ چند علماء کو چھوڑ کر جن کا سارا دار و مدار انسانی رویوں کی اصلاح پر مبنی ہوتا ہے۔ یہاں پر اخلاق کے معنی کیا ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ اخلاق جمع ہے خلق کی، اور یہ خلق خلق کے مد مقابل ہے۔ یعنی اگر کسی مفاہیم کو سمجھنا ہوتا ہے یا تو اس مفاہیم کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں یا پھر اس کی ضد دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہمیں خلق کو سمجھنا ہے تو ہمیں خلق کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ در مقابل خلق ہے۔ خلق کہتے ہیں سرشت کو یا انسانی خو کو یا طبیعت کو یا پھر اصل ذات کو اخلاق کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں خلق یعنی وہ انسان کی اصل ذات، وہ انسان کی طبیعت، وہ انسان کی سرشت، یہ تمام صورتیں جو خلق کے اندر ڈیفائن ہوتی ہیں یہ باطنی ہیں، درونی ہیں، ظاہریں نہیں ہیں۔ ان کو انسان صرف اور صرف بصیرت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی کا اعلیٰ اخلاق یا کسی کا اخلاق دیکھنا ہے تو یہ ظاہری دکھے گا نہیں، کیونکہ خلق ایکچولی ظاہر ہے نہیں، یہ باطنی ہے، یہ غیر ظاہری ہے۔ وہ جو چیز ظاہر ہے، وہ جو چیز بیرونی ہے اسے خلق کہتے ہیں، نہ کہ خلق۔ کیونکہ ہمارا موضوع اخلاق ہے اسی لیے ہم خلق پر ڈسکشن کر رہے ہیں، یعنی وہی چیز جو انسان کے اندر قائم ہوتی ہے اور جس سے سارے ظواہر پھوٹتے ہیں۔ روان شناسی میں یا سائیکالوجی میں یا علم نفسیات میں اخلاق کا ذکر کہاں ہے؟ روان شناسی میں اخلاق کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جس طرح سے اسلامی تعلیمات میں، کہ ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ اسلام میں اخلاق کیا ہے۔ ہم یہاں پر یہ بتا دیں کہ اخلاق کی اہمیت و ضرورت روان شناسی اور علم نفسیات اور سائیکالوجی میں بھی بہت زیادہ ہے۔ علم نفسیات میں اخلاق کا زیادہ تر تعلق ہوتا ہے اس انسان سے جو کسی کی مدد کرتا ہے۔ مثلا اگر اخلاق پہ بحث کریں گے تو اس کا تعلق ہوگا سائیکالوجسٹ سے، اس کا تعلق ہوگا کاؤنسلر سے، اس کا تعلق ہوگا مشاور سے، یا وہ انسان جو کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ ایتھیکل ویلیوز کا تذکرہ اس انسان کے لیے ہے جو اپنا مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ ایک مشاور کے اندر اگر اعلیٰ اخلاق ہو تو ہی وہ اپنے مریض کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اگر یہی شخص روان شناس، اگر یہی شخص ماہر علم نفسیات، اگر یہی شخص روان شناس اخلاق سے عاری ہوگا تو پھر یہ کارآمد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم اچھے اخلاق سے جو متاثرین ہیں، آپ اگر اسٹڈیز کریں، کیس اسٹڈیز کریں اور مختلف مشاور اور کاؤنسلرز اور سائیکالوجسٹ یا ماہر علم نفسیات کو دیکھیں
तो वो जो टॉप लिस्टेड हैं और वो जो अपना असर कायम करते हैं मरीज़ की बीमारी दूर करने के लिए या किसी की इस्लाह करने के लिए, वो अपने आला अखलाक की वजह से करते हैं। यानी इंसान जो मरीज़ है या जिसको कोई बीमारी है या जिसको कोई मुश्किल है, वो इस साइकोलॉजिस्ट या इस काउंसलर के आला अखलाक से मुतासिर होता है और फिर रफ्ता रफ्ता अपनी ज़िंदगी में उसी से मुतासिर होकर उस अखलाक के ज़ेर साया अपनी मुश्किल को दूर करता है। यानी अगर आप देखें कि रवानशनासी में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर यानी अखलाकी रवैये। ये एथिकल बिहेवियर का ताल्लुक भी उसी खुल्क से है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, यानी वही तबीयत। इसी एथिकल बिहेवियर को अगर हम देखें तो इल्म नफ्सियात में अखलाकी रवैयों को बहुत तरजीह दी जाती है, बहुत मकाम है अखलाकी रवैयों का। यानी इसी की बुनियाद पर सही और गलत की तशखीस दी जाती है। अगर किसी के अखलाकी रवैये एथिकल बिहेवियर ठीक हों तो वो तशखीस का मादा पैदा कर लेता है अपने अंदर के कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। अगर एथिक्स ना हो मुशाविर के पास, अगर एथिकल वैल्यूज़ ना हो साइकोलॉजिस्ट के पास, तो फिर वो जो मुराजिईन हैं या वो जो मरीज़ आए हैं उसके पास या कोई इंसान आया है जिसको कोई भी किसी भी तरह की मुश्किल दरकार है अपने रवाबित ज़िंदगी, रवाबित इज्तिमाई या रवाबित फ़र्दी के उन्वान से, वो तशखीस नहीं दे सकता। बस तशखीस के लिए ज़रूरी है कि इंसान के पास एथिकल वैल्यूज़ और एथिकल बिहेवियर होने चाहिए। यानी एक इंसान रवानशनास के पास जाए, किसी काउंसलर के पास जाए, तो एथिकल बिहेवियर उसको मुक़य्यद करते हैं कि आपने मरीज़ की बात को पूरा सुनना है और बात को सुने बगैर जल्दबाजी में अपना फैसला ठोंसना नहीं है उस पर। यानी ये बात बहुत ही मशहूर है कि अगर एक मरीज़ की आप या जो भी इंसान मुश्किल का शिकार है, आप उसकी बातों को कामिल सुन लें, आप उसकी बातों को, उसकी मुश्किल को, वो क्या सुनता है, वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, उसकी कामिल मुश्किल सुन लें तो 75% उसकी बीमारी हल हो जाती है उसी तखलिये से, उसी बीरून रेजी से। वो जो बातें बताना चाहता है वो किसी को बता नहीं पा रहा, इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स हैं, उसके जहन में मुख्तलिफ इख्तिलाल हैं। जब वो अपनी सारी बातें बता देता है और ये जो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या माहिर इल्म नफ्सियात है, ये इनकी बातों को एथिकल बिहेवियर या एथिक्स के ज़ेर साया या अखलाकी रवैयों के ज़ेर साया सब्र कर कर, तहम्मुल कर कर सारी बातें सुन लेता है, तो इस सारी बातों को सुनने के बाद 75% उसकी मुश्किल दूर हो जाती है। जो बाकी 25% बचता है वो है हिकमत अमली बनाना, जो कि आप सारी बात सुनने के बाद ही बता सकते हैं। बाज़ औक़ात जो रवानशनास हैं, जो फेलियर्स हैं और जिनका कोई मुअस्सर किरदार नहीं है किसी की मुश्किल दूर करने में, अगर उन पर आप तहकीक करेंगे तो आपको ये बात दिखाई देगी कि मुतअद्दिद मरीज़ों की मौजूदगी और मुतअद्दिद मुराजिईन की मौजूदगी से इसने वक्त को कम देना शुरू किया। यानी एक इंसान को एथिक्स नहीं है, इसके पास एथिकल बिहेवियर से आ रही है, इस काउंसलर के पास अखलाक नहीं है, अखलाक की आला बुलंदियों पर फाइज नहीं है, तो इसने क्या किया कि क्योंकि मेरे पास मरीजों की और मुराजिईन की तादाद ज़्यादा है और वक्त मेरे पास कम है, तो अब मैं उस शख्स की मुश्किल को सुने बगैर अपना नज़रिया पेश करूँगा। जब ये मुश्किल को सुने बगैर नज़रिया पेश करता है तो वो जो इंसान आया है आपके पास उम्मीदों के साथ कि मेरी मुश्किल ये हल करेंगे, तो वो इंसान नाउमीद हो जाता है। वो कहता है कि इन्होंने बात ही नहीं सुनी और अपना फैसला मुझ पर ठोस दिया। तो बस एथिकल बिहेवियर्स यहाँ पर रवानशनासी या साइकोलॉजी में बहुत मुहिम है। ये जो रहम मुरव्वत है ये भी इसी अखलाक से आती है। यानी साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास एक रहम मुरव्वत होनी चाहिए। यही रहम मुरव्वत उसको धकेलती है, सौख देती है किसकी तरफ, कि इस इंसान की मुश्किल को हल किया जाए।
یہی رحم و مروت اس کو یقین دلاتی ہے اس بات پر کہ اس کی مشکل کو حل کرنا میرا کام ہے، یہ امید لے کے میرے پاس آیا ہے، اب اس کی مشکل کو حل کیا جائے۔ اور یہی روان شناس کو ایک مسئولیت فراہم کرتی ہے، یعنی ایک ذمہ داری دیتی ہے کہ اپنے مریض کے لیے، یا وہ جو مراجعین ہیں، ہم یہاں پر مریض اور مراجعین کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں۔ مراجعین کہتے ہیں وہ طبقہ جو رجوع کرتا ہے سائیکالوجسٹ یا ماہر علم نفسیات کی طرف، اس کو مراجعین کہتے ہیں۔ اور جو مریض کہہ رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ذہنی طور پر کوئی نہ کوئی ذہنی امراض سے متاثر افراد، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جب یہاں پر مریض کہہ رہے ہیں تو کسی کی بھی مشکل ہو وہ اپنے آپ کو مریض سمجھے۔ انسان کے ذہن میں مختلف امراض ہوتے ہیں، بعض اوقات بدنی اور بعض اوقات ذہنی۔ جس طرح سے بدنی امراض کا معالجہ کیا جاتا ہے، اسی طرح ذہنی امراض کا بھی معالجہ ممکن ہے۔ پس ایتھیکل بیہیویئر میں ہم نے بتایا کہ یہ انسان کیا کرے گا، یہ مسئولیت پیدا کرے گا روان شناس کے اندر، تاکہ وہ ایک جدی حکمت عملی تیار کرے اس انسان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ حالا دین اسلام میں اخلاق کی کیا تعریف ہے اور اخلاق کے بارے میں کیا ڈسکشن ہے؟ یہاں تک تو ہم نے بتایا کہ سائیکالوجی میں اخلاق کا کیا کردار ہے۔ اب ذرا دین اسلام میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسلامی تعلیمات میں اخلاق ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اخلاق پر بحث ہے۔ اسلامی متون میں اخلاق کی جو بحث ہے وہ بہت زیادہ قوی ہے سائیکالوجی سے، یا ایسا کہہ لیجئے کہ سائیکالوجی کے علم نفسیات نے اسلام ہی سے کچھ اصطلاحات لی ہیں، کیونکہ جن اصطلاحات پر اور جن موضوعات پر اسلام کی تاکید ہے وہی سائیکالوجی نے آگے چل کے، یا جب بھی یہ مکتب قائم ہوئے تو انہوں نے لے لیا کہ یہ جو بیماریاں انسان کے ذہن میں آتی ہیں ان پر کس مذہب نے تلقین کی ہے اور کس نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اخلاق کی ڈیفینیشن اگر ہم بتائیں، اخلاق کی تعریف، مشہور ترین تعریف ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان نے، ہر عارف نے، ہر عالم نے اپنے تئیں اخلاق کی تعریف پیش کی ہے۔ تو ہم یہاں پر سب کی تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سادہ سی تعریف آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تاکہ انسان کو پتہ لگے کہ یہ درس اگر اخلاق کا ہے تو اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے جس پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ اخلاق کہتے ہیں انسان کے نفس کے اندر وہ راسخ اور پائیدار صفات کا مجموعہ جس کی وجہ سے فعل یا عمل بآسانی اور راحتی کے ساتھ وجود میں آئے، اور جس پر سوچنا اور فکر کرنا نہ پڑے، یعنی وہ انسان کا ملکہ نفسانی بنا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ یہاں پر جب اخلاق کی ڈیفینیشن مکمل ہو جائے گی تو پھر موضوع اور آسان ہو جائے گا ہمارے لیے سمجھنا۔ یہاں پر کیا کہا، یعنی اخلاق کیا ہے؟ اخلاق ہے درونی، اخلاق ہے راسخ اور پائیدار صفات کا مجموعہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اخلاق صرف ایک دفعہ کے کام کرنے کو یا دو دفعہ کے کام کرنے کو اخلاق کہتے ہیں، وہ ریاکاری ہے، وہ بناوٹ ہے۔ اخلاق کہتے ہیں راسخ صفات کے مجموعے کو، اخلاق کہتے ہیں پائیدار صفات کے مجموعے کو، جو مرور زمان کے ساتھ انسان کا حصہ بنتی ہیں، انسان کی شخصیت کا حصہ بنتی ہیں، اور اس کے بعد فعل آسانی اور راحتی کے ساتھ انجام پائے، یعنی وہ جو فعل انسان سے سرزد ہو رہا ہے وہ بہت آسانی سے انجام پائے اور اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اگر کوئی انسان فکر کرے، اگر کوئی انسان سوچے اور تدبر کرے اور فکر و ذہن میں اپنے مختلف بالا پائن کرے اور پھر وہ کوئی عمل انجام دے، تو اس کو اخلاق نہیں کہتے، یہ اخلاق کے دائرے سے باہر ہے۔ پس اخلاق کی ایک شرط یہ ہے کہ یہ راسخ ہوتی ہیں اور اس میں فکر نہیں ہے، یعنی اگر انسان فکر کرے اور فکر کرنے کے بعد کوئی کام انجام دے تو اس کو اخلاق نہیں کہتے، کیونکہ اس نے اس کام کو انجام دینے کے لیے بہت سوچا، بہت سمجھا، وقت کا سرمایہ لگایا، اب اس کے اندر یہ راسخ اور پائیدار نہیں ہے، مگر اس سے ایک عمل سرزد ہوا ہے۔ جب یہ عمل سرزد ہوا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ فکر کرنے کے بعد جو کام انجام دیں گے اگر وہ ایک یا دو مرتبہ ہوا تو پھر اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ ہمیں اپنی اچھی صفات کو ملکہ نفسانی بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ملکہ نفسانی بنائیں گے تو پھر یہ
جو ریاکاری اور ڈرامے بازیاں ہیں لوگوں کی، ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ اگر آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ ایک محفل میں بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور محفل کے ختم ہونے کے بعد آؤٹ آف دا محفل بالکل ڈفرینٹ ہو گئے، تو پھر آپ فوراً کہیں گے کہ وہ جو اخلاق کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ اخلاق نہیں تھا، وہ ریاکاری تھی، وہ بناوٹ تھی۔ اگر اخلاق ہوتا تو پھر محفل میں بھی وہی ہوتا اور نجی زندگی میں بھی وہی اخلاق ہوتا۔ جیسا ہم نے بتایا کہ یہ اخلاق، اس کو راسخ اور پائیدار ہونے کے لیے عزیزان مرور زمان چاہیے، اس کو زمان دینا پڑتا ہے۔ یعنی انسان چند سال کوشش کر کر اپنے اخلاق کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اور پھر جب وہ کوئی بات کہتا ہے، پھر وہ جو کوئی فعل انجام دیتا ہے بہت آسانی سے انجام دیتا ہے، کیونکہ اس کا وہ ملکہ بن جاتا ہے۔ اور ملکہ کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا کہ وہ فعل انسان کا جو فوراً سے عملی ہو۔ کیوں اس کو ملکہ کہتے ہیں؟ ملکہ نفسانی یعنی سری، یعنی انسان کے تکرار کرنے کی وجہ سے اس کی شخصیت کے اندر یہ راسخ ہو گیا ہے اور پائیدار صفت بن گئی ہے۔ اب اس پائیدار صفت کو بننے کے بعد انسان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ برے کام کو چھوڑنے کے لیے اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی نیک کام کی انجام دہی کے لیے فکر کرنا ہے۔ بس جہاں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی انسان نیک کام کو صریح انجام دیتا ہے بدون فکر، یا پھر وہ برے کام سے اجتناب کرتا ہے صریح بدون فکر، کسی فکر کے بغیر، بس آپ سمجھ جائیں کہ یہ انسان کی خلق ہے، یہ اس کا اخلاق ہے اور یہ اس کا ملکہ نفسانی بنا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ اخلاق اتنا مہم ہے اور ہمیں اخلاقی صفات اور راسخ اور پائیدار صفات کو اپنے نفس کے اندر قائم کرنا ہے، تو پھر منشا رذائل و فضائل اخلاقی کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا منشا کیا ہے؟ ان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ یعنی یہ کیسے پھوٹتے ہیں؟ مختلف رائے ہیں، ہر کسی نے اپنے ذوق کے مطابق اس کی رائے دی ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ملکات نفسانی، یعنی یہ جو اخلاق ہے، یہ جو راسخ اور پائیدار صفات کا مجموعہ ہے، یہ بار بار تکرار کرنے سے بنتے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ محیط اور وراثت سے بنتے ہیں، یعنی محیط اور وراثت۔ وراثت یہاں پر وہ گھر اور جائیداد کی وراثت نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں محیط، یعنی محیط یہی خانوادے کی محیط، یہی جو آپ گھر کے اندر آپ کا ماحول ہے، مکس فیملی سسٹم میں آپ کا جو ماحول ہے، یا جس اسکول میں آپ نے بچوں کو بھیجا ہے وہاں کا کیا ماحول ہے، یا وہ زمین جہاں پر آپ زندگی گزارتے ہیں، وہ آپ کا محلہ، منطقہ جہاں پر آپ زندگی گزار رہے ہیں، ان سب کو محیط کہتے ہیں۔ تو ایک گروہ کہتا ہے کہ جس محیط میں انسان رہتا ہے، اس محیط سے اخلاق اس کا جنم لیتا ہے، یعنی اخلاق اس کا بن رہا ہوتا ہے۔ کسی حد تک ٹھیک ہے۔ اسی گروہ کا ماننا ہے کہ وراثت، یعنی انسان کی جو فطری طور پر ہے، انسان کی وراثت، یعنی وہ اسپرم کی کوالٹیز کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ مثلا ایک شخص کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بالکل اپنے والد کی طرح چلتا ہے، یا بالکل اپنے والد محترم کی طرح بولتا ہے، اس کا ٹاکنگ اسٹائل یا اس کا اسپیکنگ اسٹائل اپنے والد کی طرح ہے، یا اس کے چلنے کا انداز اپنے دادا کی طرح ہے۔ اس کو کہتے ہیں وراثت، کیونکہ یہ چلنے کے انداز کو اور بات کرنے کے انداز کو وراثت میں لیا ہے۔ اسی طرح بہت ساری غیر ظاہری اور درونی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسان وراثت میں لیتا ہے۔ مثلا آپ کے خاندان کا کوئی بزرگ کسی بات پر، کسی نظریے پر بہت شدت رکھتے تھے، اور اس کے بعد آپ اسی خاندان کے فرد ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر بھی وہ صفات منتقل ہوئیں، وہ اخلاق منتقل ہوا، تو کہا جاتا ہے کہ بالکل اپنے، مثال کے طور پہ والد کی طرح یا دادا کی طرح ذہنیت رکھتا ہے، اس کا نظریہ بالکل ویسا ہے۔ تو یہ جو سوچنے سمجھنے کا انداز ہے، یہ بھی وراثت کے ذریعے منتقل ہوتا ہے انسان میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ اپنی جگہ علمی اور سائنٹیفک بات ہے کہ محیط کا بھی اثر پڑتا ہے اور وراثت کا، یعنی ورثہ جو ملتا ہے انسان کو اپنے آباء و اجداد سے، اس کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے، اس کے اخلاق پر۔ ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ اخلاق جو ہے وہ ذاتی اور فطری ہے۔ یہ بہت خطرناک گروہ ہے۔
اس کا ماننا یہ ہے کہ اخلاق ذاتی اور فطری ہے. یہ جو بد ذات انسان ہیں اور بد اخلاق انسان ہے، خدا نے ان کو خلق ہی اسی طرح کیا ہے. یہ جو ہم نے کہا کہ یہ خطرناک ہے یا یہ نظریہ خطرناک ہے، اس کا خطر یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مان لے کہ یہ فطری اور ذاتی ہیں تو پھر اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر کسی کا ایمان اس بات پہ آ جائے کہ مجھے خدا نے بنایا ہی بد ذات ہے یا مجھے خدا نے خلق ہی بد اخلاق کیا ہے، پس میں خدا کی خلقت پر راضی ہوں اور میں اسی طرح زندگی گزاروں گا. پس قیامت کے دن، حساب کتاب والے دن، یہ جو اتنی روایات اور متون اسلامی اور قرآنی آیات کا مجموعہ، احادیث کا مجموعہ ہمارے پاس ہے کہ تمہارے اخلاق کی وجہ سے تمہارا حساب کتاب ہوگا، لوگوں میں کیسی زندگی گزاری ہے اس سے تمہارا پتہ لگے گا. یعنی بد اخلاق انسان کے بارے میں جتنی بھی روایات متون اسلامی میں درج ہیں یہ سب حذف ہو جائیں گی اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ انسان فطری اور ذاتی طور پر بد اخلاق ہے. بد اخلاق نہیں ہے فطری اور ذاتی طور پر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی میل و گرائش بد اخلاقی کی طرف زیادہ ہے کیونکہ ایک ممنوع کام ہے، یا بد اخلاق اور بد ذاتی کی طرف شیطان کے وسوسے زیادہ ہیں، انسان کو شوق دلاتا ہے کہ بد اخلاق ہو. مگر ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خدا نے خلق ہی ایسا کیا ہے. خدا نے ایسا خلق نہیں کیا انسان کو. اگر یہ تینوں گروہ کو اپنی نظر میں رکھیں کہ ایک نے کہا کہ بار بار تکرار کرنے کی وجہ سے اخلاق بنے گا، دوسرے گروہ نے کہا کہ محیط اور وراثت سے بنے گا، تیسرا گروہ کہتا ہے کہ بد ذات اور بد اخلاق انسان ذاتی اور فطری ہوتا ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، اس کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے. اس کے بعد جو نتیجہ ہم لیں گے وہ یہ لیں گے کہ درست ہے کہ بار بار تکرار کرنے سے اخلاق بنتا ہے، درست ہے کہ محیط اور وراثت سے اخلاق بنتا ہے، مگر ان کو اختیار سے بدلا جا سکتا ہے. اسلامی آپ کو پوائنٹ یہ ملتا ہے، پوائنٹ آف ویو اسلام کا کیا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کا بد اخلاق آپ کے محیط کی وجہ سے بنا ہے، اگر آپ کو تردید ہے کہ آپ کا بد اخلاق آپ کو خاندانی آباء و اجداد کی وراثت کی وجہ سے ملا ہے، تو اللہ نے آپ کو اختیار کی طاقت دی ہے، اس سے یہ اخلاق بدلا جا سکتا ہے. پس جب بدلا جا سکتا ہے تو پھر یہ ذاتی اور فطری نہیں ہوگا اور اس پر اصلاح کی امپلیمنٹیشن قائم رہے گی. یہاں پر ہم ایک مشہور حدیث کو ذکر کر رہے ہیں، اسی اخلاق سے ریلیٹڈ ہے، جس کا کوئی انکاری نہیں ہے، مگر اس پہ کیونکہ بحث نہیں ہوئی، اس کو کھولا نہیں گیا، اس پر بات نہیں کی گئی، یا سرسری اور سادہ سی بات کر کے گزر جاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمان صادر ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بعثت لأتمم صالح الاخلاق یا مکارم الاخلاق، کہ ہمارے یہاں مکارم الاخلاق کی بھی روایات ہیں اور صالح الاخلاق کی بھی روایات ہیں. اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میری بعثت یا میں مبعوث ہی اسی لیے کیا گیا ہوں تاکہ میں صالح الاخلاق یا مکارم الاخلاق کو اتمام کی حدوں میں داخل کروں، اس کو بلندیوں تک پہنچاؤں. یہاں پر اہمیت اس کی اس لیے زیادہ ہے کہ کائنات کا خدا کے بعد سب سے مہم شخصیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جب اپنی بعثت کا ہدف مشخص کر رہے ہیں، جب یہ فرما رہے ہیں کہ میری بعثت اس پر ہوئی ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق کو، یا صالح الاخلاق، یہاں پر جو صالح الاخلاق ہے اس کا بھی ایک کانٹیکس ہے ٹیکنیکل. یہاں پر صرف اخلاق نہیں کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ اخلاق منفی بھی ہوتا ہے اور مثبت بھی. تو یہاں پر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں اتمام کرنے کے لیے میری مبعوث ہوا ہوں، میری بعثت صالح الاخلاق کو تمام کرنے کے لیے، یعنی اس کو چوٹی پر پہنچانے کے لیے میں مبعوث ہوا ہوں. تو جب میں مبعوث ہوا ہوں تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں لازمہ یہ ہے کہ خود بھی عمل کیا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی فرمائی ہے، کیونکہ جب بعثت کا ہدف مشخص ہو گیا تو پھر اس کے طور طریقے اور اس کی جو راہ ہے وہ بھی پیغمبر ہی مشخص کریں گے.
یہاں پر جو قرآن میں ایک آیت موجود ہے جس کو سارے سرسری سادگی سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اور وہ آیت سب نے سنی ہوئی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہاں تک پڑھتے ہیں۔ سیرت میں، رسول کی سنت میں کیا ہے؟ رول ماڈل ہے، الگو ہے، اسوہ حسنہ ہے تم لوگوں کے لیے۔ اور شورلی، لقد، شورلی اور حتمن رسول خدا کی زندگی میں، ان کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہاں تک پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی پوچھے کہ عزیز آیت ختم ہو گئی یا آیت جاری ہے؟ قرآن سے رجوع کریں، آیت جاری ہے۔ آیت جاری ہو کے کہتی ہے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یہ جو ہم نے بتایا کہ رسول کی زندگی میں، رسول کی ذات میں اسوۃ حسنہ ہے لکم، تم لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، کن کے لیے؟ جو امید رکھتے ہیں، یرجو اللہ والیوم الآخر، جو امید رکھتے ہیں اللہ سے اور یوم آخرت سے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ دو معیار ہیں عزیزان، یعنی اگر شرائط و خصوصیات کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنی زندگی کے لیے اسوہ بنا سکتے ہیں، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن نے اس کی شرائط مہیا کی ہیں۔ ہر کوئی پیغمبر کی ذات کو اسوہ نہیں بنا سکتا، اس سے پہلے کے دو مقدمات ہیں، اور وہ مقدمات یہ ہیں کہ پہلا مقدمہ ہے یرجو اللہ و یوم الآخر، اللہ سے اور آخرت سے امید، یعنی ان پر ایمان اور حساب کتاب پر امید، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرنا اپنے نجی کاموں میں، اپنے دنیاوی کاموں میں، اپنی تجارت میں، اپنی خانوادے کی زندگی میں، اپنی تعلیم و تربیت کے میدان میں، اپنی دینی محافل میں، ان کے کنڈیشن سیٹ کرنے میں۔ ذکر اللہ کثیرا، کثرت سے یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر چیز میں مقدمہ خدا کو بناؤ، ہر چیز میں خدا کو مد نظر رکھو۔ پس مقدمہ بنا اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، مقدمہ بنا یوم آخرت، اور اللہ، خود اللہ پر ایمان اور اس پر امید رکھنا۔ جو یہ دو کام، جس کے اندر یہ دو شرائط ہوں گی، پھر اس کے لیے قرآن بتاتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ دو کام ہوں گے مقدمے میں، پھر آپ آئیں گے کس کی طرف؟ اسوۃ حسنہ کی طرف۔ اگر ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس دو شرائط پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں، اگر ان دو شرائط پہ پورا نہیں اترتے تو یقین جان لیں کہ ہم اپنی زندگی میں اسوۃ حسنہ کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بس اسوۃ حسنہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وہ دو مقدمات کو طے کرنے پڑیں گے۔ بس ہم موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ اخلاق۔ جب ہمیں اخلاق کی اہمیت و ضرورت پتہ لگ گئی، اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ اخلاق نفسانی راسخ اور پائیدار صفات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور یہ ظاہری نہیں ہے، یہ باطنی ہے، یہ درونی ہے، یہ دکھتا نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر ہے، نفس کی صفات کا مجموعہ ہے، نہ کہ انسانی ریاکاری کا مجموعہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ جب ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے تو ہمیں اس اخلاق کے استاد بھی چاہیے۔ جب اخلاق کا استاد چاہیے تو ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا، اور قرآن نے کہا کہ رسول اللہ کی ذات تم لوگوں کے لیے اسوۃ حسنہ ہے۔ بس ہم یہاں تک آئے کہ اب ہمیں اخلاق چاہیے۔ جب ہمیں اخلاق چاہیے اور رسول اللہ کی طرف قرآن نے ہمیں متوجہ کر دیا، اب معلوم ہو گیا کہ اعلیٰ ترین اخلاق، اور وہ جو جس کے لیے بعثت ہوئی ہے پیغمبر کی، وہ مکارم الاخلاق ہے یا وہ صالح الاخلاق ہے۔ جب منبع اور مصدر مشخص ہو گیا تو وہ رسول اللہ کی سیرت اور زندگی ہے۔ بس ہم کیسے اخلاقی معیارات کو حل کریں گے؟ اب یہاں پر آ کے ایک بحث چھڑتی ہے، وہ بحث چھڑتی ہے کہ آپ کو اخلاق کی ضرورت ہے۔ اخلاق کا معلم اول اور واقعی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اب آپ نے رجوع کرنا ہے پیغمبر کی طرف۔ تو آج کے دور میں پیغمبر کی طرف رجوع کرنے کے لیے متون اسلامی ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ایسی شخصیات ہیں، ایسے علماء ہیں، ایسے عرفاء ہیں جو اس سیرت محمدی اور سیرت علوی پر قائم ہے۔ ایک بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے کمال چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے آشکار ہو، سب کے لیے آشکار نہیں ہے۔
اس کے لیے کمال چاہیے۔ ایک بحث ہے بہت ہی زیبا، اور اس بحث کو نام دیتے ہیں کمال اور جمال، یعنی اس پر یہ بحث کی جاتی ہے کہ پہلے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمیں جمال مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو اب ہمیں کمال پر فائز ہونا پڑے گا، کیونکہ جو انسان کمال پہ فائز نہیں ہے وہ جمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے آ رہی ہے۔ بس یہاں پر ہمیں کمال چاہیے، یا انسان کی ضرورت ہے پہلے کمال، پہلے کچھ کمالات کو پہنچے، پھر رسول اللہ کی طرف نگاہ کرے۔ اسی کی شاہد اور اسی کی گواہی قرآنی آیت نے بھی دی ہے کہ جب بتایا کہ تمہیں اسوۃ حسنہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو پہلے کچھ کمال اندر پیدا کرنے پڑیں گے، اور ان کمال کے مقدمات دو ہیں: اللہ اور روز آخرت پر یقین، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ جب یہ دو کمال آپ کے پاس آئیں گے تب آپ مشخص کریں گے کہ جمال مصطفیٰ کو دیکھ سکیں۔ یہاں پر جو حاصل بحث ہے وہ یہ ہے کہ کمال پہلے ہے اور جمال یا زیبائی بعد میں ہے، بس کمال کو پہلے اپنے اندر لانا ہوگا۔ کمال کی چاہت انسان کی فطری ہے عزیزان، انسان فطری طور پر کمال کا عاشق ہے۔ حالانکہ یہ فطرت کبھی کم رنگ ہوتی ہے اور کبھی پررنگ، مگر مٹی نہیں ہے۔ کمال کی چاہت ضروری ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں کمال کا عاشق ہوتا ہے، یا وہ ایسے انسان کا عاشق ہوتا ہے جو کمال پر فائز ہے۔ اس کے فطری تقاضے ہیں، اگر اس کی فطری تقاضے سالم ہوں، عاقلانہ ہوں، تو وہ ہمیشہ کمال کو پسند کرتا ہے۔ مگر اگر فطری تقاضے اس کے شیطانی ہو گئے ہیں تو پھر وہ کمال سے آ رہی ہے، پھر وہ کمال کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں سمجھتا، اسے کمال پر پہنچے ہوئے لوگوں سے نفرت ہوتی ہے، اسے ایسی مباحث جو کمال کے لیے بیان کی جا رہی ہیں اس سے اس کو آر آتی ہے۔ جب انسان کسی ذات کے اندر کمال کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا ہے، ایک ظاہری اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اس درجے پر فائز ہوں۔ بہت سارے عوامل ہیں جو انسان کو اس کمال سے روکتے ہیں، کیونکہ کمال سے روکتے ہیں اسی لیے انسان کبھی بھی جمال تک نہیں پہنچ سکتا، اس زیبائی تک نہیں پہنچ سکتا، نہ اخلاق تک۔ دینی متون میں زیبائی اسوۃ حسنہ سے شروع ہوتی ہے، رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے، پیغمبر اکرم کی ذات سے شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی، کیونکہ پیغمبر اکرم کی ذات نے یہ سارے جمال اور زیبائی اور کمالات اہل بیت کی طرف منتقل کی ہیں۔ بس یہاں پر انسان کا عوامل روکتی ہیں کچھ شیطانی طاقتیں کہ یہ کمال کو نہ پہنچ سکے۔ ان میں سے ایک عامل ہے سختیاں۔ سختیوں میں پڑھ کر انسان کو کمال نصیب ہوتا ہے، بغیر سختیوں کے کمال نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نرم صوفے پہ اور نرم گدوں پہ بیٹھ کر کمال کی منزل پر فائز ہو جاؤں گا، محض اشتباہ ہے، خام خیالی ہے۔ کمال ایسے نہیں حاصل ہوتا، کمال کے لیے سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ چونکہ انسان کی فطری تقاضوں میں ہے کہ یہ سختیوں سے دور بھاگتا ہے، یہ راحت طلب ہے، اسی لیے آپ کثیر تعداد کو دیکھیں گے، آپ اکثر انسانوں کو، مسلمانوں کو، مومنین کو دیکھیں گے کہ وہ راحت طلب ہیں، سختیوں سے بھاگتے ہیں۔ چونکہ راحت طلب ہیں اور سختیوں سے بھاگتے ہیں اسی لیے کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب کمال تک نہیں پہنچے تو ان کی تشخیص جمال کے بارے میں یا زیبائی کے بارے میں یا جمال محمد مصطفیٰ کے بارے میں ادھوری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی سیرت کو کوئی انکاری ہے اس بات کا کہ اہل بیت کی سیرت در اصل سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہت ہی زیادہ کوئی جاہل اور بغض اور عداوت رکھنے والا انسان ہوگا جو یہ کہے گا کہ سیرت پیغمبر محصور ہے، منحصر ہے کس کے اندر؟ اصحاب میں۔ یعنی روایات، عجیب و غریب روایات کا خلاصہ کرتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کو دیکھو گے آپ فلاح پاؤ گے، جن کی اتباع کر لو آپ ہدایت پہ ہو۔ یا نہ ٹیکنیکل یہ بات ٹھیک ہے، نہ لاجیکل یہ بات ٹھیک ہے، نہ منطقی طور پر، نہ عقلی طور پر۔ کیسے ثابت کریں گے کہ پیغمبر نے سارے اپنے کمالات اور اپنی زیبائی اصحاب کے حوالے کر دیے؟ یہی اصحاب جو آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے رہے اور قتل کرتے رہے۔ بس یہاں پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پیغمبر نے اپنے کمالات منتقل کیے ہیں کہاں؟ اہل بیت کو، اور اس کی روایات کم نہیں ہے، احادیث متواتر ہیں، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ پیغمبر کی سیرت لینی ہے تو آپ نے سیرت اہل بیت کی طرف نگاہ کرنی پڑے گی۔
آپ کو ضرورت ہے ایسی ہستیوں کی جو کمال پر فائز ہوں، جو کامل ہوں۔ کیوں ضرورت ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ کسی بھی ایسے انسان سے کمال نہیں لے سکتے یا کمال کا اشتیاق پیدا نہیں کر سکتے جس کے اندر خود کمال نہ ہو۔ یعنی وہ شخص جو خود کسی چیز کا محتاج ہے اور فقیر ہے، اس کے پاس نہیں ہے، آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے کمال دو، یہ جہالت محض ہے۔ بس اہل بیت کی سیرت میں سیرت نبوی پوشیدہ ہے۔ عزیزان، آج انسان کی ضرورت یہ ہے کہ تعلیمات اہل بیت پر عمل کرے، وہ چیزیں جو تعلیمات اہل بیت کے ذریعے اس تک آئی ہیں اس کو دیکھے کہ سیرت نبی کیا ہے، اس کو دیکھے کہ اسوۃ حسنہ کیا ہے، قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اخلاق کی بلندیوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میری بعثت اس پر قائم ہے کہ میں اخلاق کو، صالح الاخلاق کو بلندی تک پہنچاؤں، تو اب مجھے اہل بیت کی روایات اور ان کی سیرت بتائے گی۔ آج کے دور میں کون بتائے گا؟ روایات اور احادیث میں تو جھگڑے ہیں نا، یہ کہتا ہے ضعیف ہے، وہ کہتا ہے موضوع ہے، وہ کہتا ہے حسن ہے، روایت پہ جھگڑے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا مختلف پوڈ کاسٹ میں ایک دوسرے کو دلائل دیے جاتے ہیں، اور وہ دلائل دے کے بندہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ ضعیف ہے، یا وہ کہتا ہے کہ فلاں عالم نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، یا یہ من گھڑت ہے، یا اس طرح کی چیزیں۔ آج کے دور میں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ سیرت نبی اور سیرت اہل بیت کیا ہے؟ ہمیں اپنی توجہ کرنی پڑے گی ایسے علماء کی طرف جو غرق ہیں سیرت نبوی اور سیرت اہل بیت میں۔ اور وہ اخلاق کیسے پتہ لگے گا؟ آپ کسی عالم کو دیکھیں کہ اس کے اندر اخلاقی، اس کے اندر ایتھیکل بیہیویئر، ایتھیکل ویلیوز تمام کے تمام راسخ اور پائیدار ہیں۔ سالیانے سال آپ دیکھیں کہ نجی محفل میں دیکھیں وہ انسان ویسا ہی ہے، اوور دا فون وہ ویسا ہی ہے، محفل و مجلس میں دیکھیں ویسا ہی ہے، میلاد میں دیکھیں ویسا ہی ہے، اپنی جاب پلیس پہ دیکھیں وہ ویسا ہی ہے۔ بس دیکھیں آپ کے اخلاق پر قائم ہے۔ اگر کسی علماء کو آپ دیکھیں، عالم ربانی کو دیکھیں، آج کے دور میں رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی ذات بہترین نمونہ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شخص کیسے متصل ہے سیرت اہل بیت سے۔ اس کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیں، اس کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس کو لنک دیں رسول اللہ کی ذات سے اور ان کے اسوۃ حسنہ سے۔ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں مشخص ہو جائیں گی کہ آج کے دور میں ہمیں اگر دیکھنا ہے کہ کسی کا اخلاق، کسی کی اگر پیروی کرنی ہے، کس کے زیر سایہ؟ محمد مصطفیٰ اور اہل بیت کی تعلیمات کے زیر سایہ، نہ کہ ان کے مد مقابل یا پیرالل۔ ہمیں اگر دیکھنا ہے کہ کتنی قدرت ہے اس اخلاق میں، کتنی قدرت ہے اس سیرت نبوی اور اہل بیت میں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کچھ علماء اس پر کاربند ہیں، اور جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو رشک ہوتا ہے، اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ کاش میرے اندر بھی یہ کمالات پیدا ہو جائیں۔ بس یہاں پر اخلاق ضروری ہے۔ اخلاق کون بتائے گا؟ پیغمبر اکرم کی ذات۔ پیغمبر نے اخلاقی فضائل منتقل کیے اہل بیت کی طرف، اور اہل بیت کی سیرت سے لینے والے علماء، اہل بیت کی سیرت کو قبول کرنے والے علماء کا آج اگر رویہ اور ایتھیکل بیہیویئر دیکھیں تو ہم اس مقام پہ پہنچیں گے کہ یہی ہے وہی حق کا راستہ۔ یعنی اخلاق کے پیچھے اگر کوئی جائے تو اپنے استاد ان کو بنائے۔ اخلاق اگر کسی نے دیکھنا ہے، ایک چیز ہے عزیزان کتابوں میں ثابت ہوتی ہے، ایک چیز ہے جو روایت میں ثابت ہوتی ہے۔ ایک روایت کو علم رجال کے جو ہے وہ چھنی سے گزارا جاتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے جو انسان شاہد ہے، اس کی روح، اس کی عقل، اس کے ذاتی شواہدات اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اس انسان کا اخلاق بہت بلند ہے۔ تو بس اس میں آپ کو روایت کی موضوع اور من گھڑت روایت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ انسان جب اس کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے اور یہ اپنے اخلاق کو کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ لیا ہے اہل بیت سے، میں نے سب کچھ لیا ہے اہل بیت کی تعلیمات سے، میرا جو کچھ ہے وہ متون اسلامی سے ہے، بس اسلام پر انسان کو فخر ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک چیز جو ہم ذکر کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ مصیبت کا شکار آج ہماری عوام ہے، مصیبت میں شکار ہے نا۔ کیوں؟ کچھ غیر جمالی شخصیات سے تعلق اور عشق ورزی کرتے ہیں، جن کا تعلق اخلاق سے نہیں ہے، جن کا تعلق کمالات سے نہیں ہے، جن کا تعلق زیبائی اور جمالات سے نہیں ہے، مگر ان کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ یہی مصیبت ہے، کیونکہ اپنا رول ماڈل، اپنا آپ اسوہ اس کو بناتے ہیں جس سے آپ نے بہت کچھ لینا ہوتا ہے۔ یہاں پر کبھی سیاسی، کبھی مذہبی رول ماڈل بنانا، مثلا
آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جذبات سے کھیل کے انسان کے ذہن کو قفل کر دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں۔ ایسے اشخاص کے دیوانے اور ایسے اشخاص کے محبت میں پڑ جاتے ہیں جن کے اندر نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی زیبائی ہے، یا اس کو کوئی بھی مذہبی رہنما ہو، کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، یہاں پر نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا میں کہ کس کس لوگوں نے کن کن کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے۔ نہ ان کا کوئی تشیع سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی اہل بیت سے تعلق ہے، نہ وہ اپنے خود کمال پر فائز ہے۔ وہ تو کمال پر فائز نہیں ہے تو آپ کو کیسے کمال تک پہنچا سکتے ہیں؟ کمال پر پہنچے ہوئے لوگ اپنا دست دراز کر کر آپ کو کمال کی طرف کھینچیں گے، اور کمال کی ضرورت آپ کو بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو بھی دنیا میں زیبائی دیکھنے کا عاشق ہے، اگر خدا کی زیبائی دیکھنی ہے، دین کی زیبائی دیکھنی ہے، آخرت کی زیبائی دیکھنی ہے، خود حسن اخلاق کی زیبائی دیکھنی ہے، تو آپ کو لامحالہ کمال پر فائز ہونا پڑے گا۔ انسان کی زندگی میں ہمیشہ کسی کو چاہنے کی جگہ خالی رہتی ہے، ہمیشہ ہر انسان کی زندگی میں کسی کی چاہت کی جگہ خالی ہے۔ یہ انسان کی اپنے تشخیص پر ہے کہ وہ اپنی چاہت والی جگہ میں کس کو جگہ دیتا ہے۔ اگر آپ نے اس چاہت کی جگہ میں کسی غیر کو جگہ دی تو پھر یقین جان لیں کہ کمال پر فائز انسان کی جگہ یہاں پر نہیں بنے گی۔ ایک چیز کو رکھنا ہوتا ہے، آپ کو ایک چیز کو چاہنا ہوتا ہے کہ اے کاش کہ ہم اپنی چاہت کے معاملے میں امام علی ابن ابی طالب کو چاہیں، اے کاش ہم اپنی چاہت کے معاملے میں امام مہدی علیہ السلام کی چاہت کو چاہیں۔ جب ان کو قرار دیں گے اب فلٹر بنے گا جو آپ سے کمالات سرزد ہوں گے، کیونکہ آپ نے چاہا ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو آپ رول ماڈل بناتے ہیں، جس سے آپ محبت اور عشق ورزی کرتے ہیں وہ آپ کے اخلاق پر تاثیر گزارتا ہے، وہ اثر رکھتا ہے۔ جو بھی اشخاص ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاتے ہیں وہ اشخاص کمال پہ فائز ہیں۔ اب آپ اپنی زندگیوں میں شخصی مطالعہ کریں، تحقیق کریں، دیکھیں کہ کون ہے جو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ آخری کڑی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہے لقاء اللہ کی منزل۔ ہمیں اخلاقی منازل میں قدم رکھنا ہے، ہمیں اپنے اندر کمالوں کو پیدا کرنا ہے۔ کیوں کمال کو پیدا کرنا ہے؟ کیونکہ کمال سے ہی جمالات کو دیکھا جاتا ہے، زیبائی کو دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم خود کمال پہ فائز نہیں ہیں بس ہم تشخیص بھی نہیں کر سکتے۔ ختم کلام یہ کہ اخلاقی صفات کو، ملکہ نفسانی کو بار بار تکرار کرنے سے اپنے نفس کے اندر راسخ اور پائیدار کر دیں۔ محیط اور وراثت کا جو ہم نے بتایا کہ اثر پڑتا ہے، مگر محیط کو بدلا جا سکتا ہے اور وراثت کے اثر کو تزکیہ نفس سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ والسلام۔ یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی جان چھڑا لے کہ نہیں میں ایک ایسے محیط میں رہا ہوں جس کے تقاضے یہ ہیں کہ میں بد اخلاق و بدذات بنوں۔ محیط کو تبدیل کریں، اختیار کی طاقت دی ہے، اس کو استعمال کر کے آپ محیط کو تبدیل کریں۔ وراثت میں آپ کو شاید بہت ساری چیزیں ملی ہوں، وراثت کی تعلیمات کو آپ تزکیہ نفس سے، ہمارے پاس بچنے کی کوئی راہ اسلام نے نہیں چھوڑی ہے کہ آپ کل کو کوئی بہانہ لے آئیں کہ میں ایسا نہیں کر سکا چونکہ یوں تھا اور ویسے تھا۔ یہاں پر ایک جو آخری ہم بات کہیں گے اخلاق کے زمرے میں، آج ہمارے معاشرے میں اخلاق کی بہت ضرورت ہے عزیزان۔ شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہو کر دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم شجرہ نبوت و امامت سے منسلک افراد ہیں، باتوں سے نہیں، صرف مناظروں سے نہیں، صرف رسومات پر عمل کر کے نہیں، اخلاق کی بلندیوں پر، کمال پر فائز ہو کر اپنے اندر وہ نفسانی صفات اخلاقی بلند اخلاق کو پیدا کریں۔ تو جب کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ یار یہ اخلاق اس نے کہاں سے سیکھا؟ آپ افتخار سے کہیں کہ میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں، میں اس گھرانے کا آدمی ہوں، میں نے ان کی تعلیمات کے زیر سایہ میں نے اپنے اخلاق کو پرورش دی ہے، اور میں بیزار ہوں ان لوگوں سے جو پست اخلاق رکھتے ہیں، میں بیزار ہوں، میں براعت کا اظہار کرتا ہوں ان لوگوں سے جو بد ذات اور بد اخلاق ہیں۔ جب یہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گی تو پھر آپ کمال کے درجے میں فائز ہو کے اپنے حلقے کو مشخص کریں گے۔ بس اپنے آپ کو جتنا آپ کے پاس وقت ہے اس وقت کو صرف کریں اپنی اخلاقی ویلیوز، اپنی ایتھیکل ویلیوز، اپنی ایتھیکل بیہیویئرز کو بنانے کے لیے، کہ انشاءاللہ خدا سے امید ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اور تمام مومنین کو یہ توفیق دے کہ وہ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہوں، وہ کمالات کی بلندیوں پر فائز ہو کر
جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں اور پھر محمد مصطفیٰ ہمیں خدا کی ذات سے متعارف کروائیں اور اس کے بعد ہماری یہ دنیا بھی روشن ہو اور آخرت بھی ہم فائزون قرار پائیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.